دسمبر گنوا دیے دونوں ڈیٹس، پھر جنوری میں جو کچھ ہوا وہ رانا ثناء اللہ خان نے کل سینٹ میں گنوا دیا. خان صاحب کہتے ہیں کہ اکتوبر میں یہ پرابلم شروع ہوئی. پھر جو 15% والی بات آئی ہے مجھ سے وہ ہضم نہیں ہو رہی کہ یہ 15% کی میئرمنٹ کیسے ہوئی. کسی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بینائی 15% رہ گئی ہے، 85% چلی گئی ہے. یہ کدھر سے 15% آئی؟ 15% کی کلیئرٹی بھی پی ٹی آئی کے سینیٹر ڈاکٹر محمد نے دی ہے مجھے، اچھا، اور آن ایئر دی ہے. اور سینیٹر ہمایوں مومن صاحب نے قابل عزت ہے میرے لیے بہت. وہ انہوں نے کہا یہ پیشنٹ کی اپنی اسیسمنٹ ہے. میں سمجھا تھا کہ وہ میڈیکل رپورٹ آ گئی، میں خود یہی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا. ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے، اور اس اسیسمنٹ کو ہمیں اس لیے فیئر لینا چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں مجھے درد ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کتنا درد ہوتا ہے، شدید ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، برداشت ہو رہا ہے. اس حساب سے وہ ڈوز اور انجیکشن لگاتا ہے اور آپ کو اگلی چیزیں بتاتا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں. ان کی اسیسمنٹ ہوگی 15%، میں بھی وہ 35% ہو، 55% ہو، ٹھیک ہے. وہ 5% مجھے نہیں پتا، وہ تو میڈیکلی پتا چلے گا رپورٹ سے. لیکن ان کا اگر ایشو اتنا سا بھی ہے میڈیکلی، ان کا حق ہے نا، اس کو ایڈریس ہونا چاہیے، وہ ایڈریس ہوگا اور ان کی مرضی کے مطابق ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہونا چاہیے اور ایسا ہی کرنا چاہیے. آپ شورٹی دے رہے ہیں کہ جیسی وہ ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں ویسی ہی ہوگی. اب اگلی بات سپریم کورٹ کہہ رہا ہے نا سر، سپریم کورٹ کے ایک آنریبل ریسپیکٹڈ آنیسٹ جج چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں، ان کی آرڈر کی منو من پوری کی جائے گی چیزیں. اچھا، اب ایک سینیریو ہے جس سے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ خان صاحب کو مرضی کے مطابق ڈاکٹر ملے، مرضی کے مطابق ٹریٹمنٹ ملے، کھانے وانے کے حوالے سے ان کو شکایت نہیں ہے. وہ جو رپورٹ ہے خود جو سلمان صفدر صاحب نے دی ہے وہ انف ہے اس حوالے سے. سہیل آفریدی کہہ گئے کہ جی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اگلی میٹنگ جب ہوگی برف پگھل جائے گی. ایپیکس کمیٹیز کی میٹنگ بھی ہو چکی، وہ سب کام کے لیے تیار ہیں. تو پھر بھی کوئی مفاہمت نہیں بن رہی. راجا صاحب تو آپ نے اپنے سوال میں جواب دے دیا میرے بھائی. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور یہ جمہوری حسن ہے ہم سب کا 75 سال کا. تو بھائی میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں کہ سب اچھا ہے، راوی چین بھر رہا ہے، سب سمجھوتا ہے، سب کی حکمت ساتھ چل رہی ہے. تو پرابلم کیا ہے سر؟ ہر آئے دن ہڑتال کی کال، ہر آئے دن کبھی لاسٹ کال، کبھی فائنل کال، کبھی پہیا جام کی کال، مسڈ کال. اس کو آپ مسڈ کال لے لیں. میں آپ کے آگے اتنی باتیں کر دوں کہ چاند توڑ کے لے آؤں. جس ملک میں پوری دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہم گٹر کے ڈھکن لگانے پہ سیلیبریشن کرتے ہیں. اس ملک میں ہم اسے انقلاب کی بات کریں. انقلاب شروع ہوا تھا پی ٹی آئی کا کہ ہم اس حکومت کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. ایسے ہی ہے. انقلاب شروع ہوا تھا کہ ہم فوج کے خلاف محاذ کھڑا کر دیں گے، اس سیلاب میں فوج کو لے جائیں گے. ایسے ہی وہ انقلاب آ کے رکا ہے سپرڈینٹ کی فیملی کے جان سے مارنے کی دھمکی تک. تو چلے تھے وہاں سے آئے ہیں سپرڈینٹ تک. تو بھائی اگر تم میں اتنی جرت ہے تو تم میرے ڈرائیور کو کیسے پکڑو گے؟ مجھے بات کرو نا. سپرڈینٹ نے کیا قصور کیا ہے؟ سپرڈینٹ کا کام ہے پیرا دینا. کسی آدمی کو تکلیف ہے جیل میں وہ بتا دینا، اس نے تو کیا. اچھا، یہ بے انصافی والی بات ہے جب آپ سپرڈینٹ کو آپ تھریٹ کر رہے ہیں. ایسا تھریٹ از اے کرمنل آفینس فار اینی ون. آپ تھریٹ کر رہے ہیں، تمہاری فیملی کو نہیں چھوڑیں گے. اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کے اندر تپڑ ہے، دم ہے، ہمت ہے، تو اس سپرڈینٹ کے جو باپ ہے اس کو پکڑنے کی بات کریں نا. کس کو؟ سپرڈینٹ کا باپ کون ہو سکتا ہے؟ جو حکومت ہوتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ پکڑنے کی بات کریں. آپ سر مجھے کہ اگر میں آپ کے گاڑی صاف کرنے والے کو پکڑ لیتا ہوں اور میری جرت نہیں پراچا صاحب کے بارے میں بات کرنے کی، تو مجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے. اچھا، صرف یہ انٹرنل ہی نہیں ہے خالی. خان صاحب کے بیٹے انٹرویوز بھی آپ دے رہے ہیں، وہ ادھر امریکہ بھی پہنچ جاتے ہیں، دنیا کو بھی وہ تھوڑا بہت پرووک کر رہے ہیں یا انسٹیگیٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اوپر کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو کنسرن آتا ہوگا نا دنیا کا. اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا؟ کیا یہ سارا ارینجمنٹ پھر اس کے لیے ہے؟ دیکھیں پراچا صاحب، جو خان صاحب کے بیٹے ہیں دونوں، وہ ان کا حق ہے اپنے باپ سے بات کرنا، ان کا حق ہے. فیئر انف. ان کے والد سے ان کی بات کرانی چاہیے، فل فال کرانی چاہیے، عدالت نے بھی سپریم حکم کورٹ کے دیا آرڈر کے مطابق کرانی چاہیے. بیٹے اپنے باپ کے لیے جو بھی کوشش کر رہے ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. وہ اپنے باپ کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک آپ بات کریں پریشر کی، تو پریشر تو پمپ میں آ سکتا ہے. اب سر پاکستان تو پریشر والی اسٹیج سے نکل چکا ہے. ٹھیک ہے سر،
پاکستان میں تو کوئی پریشر والا ہے نہیں, کیونکہ جس نے پریشر سسٹین کرنا ہے وہ جنگ جیتنے کا ماہر اور بادشاہ الحمدللہ, ٹھیک ہے, اور ثابت کر کے دکھایا ہے. اور وہ کمزور آدمی نہیں ہے, وہ اپنے فیصلے پہ ڈٹا رہتا ہے, ٹھیک ہے. سو پریشر تو ہمیں اور وزیر اعظم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ دونوں چل رہے ہیں, ایکویژن اچھی ہے. جو 3 سال پہلے حالات تھے وہ آج نہیں ہیں, تو اس کے تحت پریشر تو ہم کسی ملک کا نہیں لے رہے, بلکہ اور اٹ سیلف ہم پریشر اب دینے کی پوزیشن میں ضرور آ گئے ہیں. بہت سارے امن کے معاہدے جو دنیا میں ہونے جا رہے ہیں, ہو رہے ہیں, اس میں ہمارا بڑا سگنیفیکنٹ رول ہے, اچھا, مثبت, پازیٹیو. اس میں ہمارے سر فہرست فیلڈ مارشل صاحب ہیں. ایران سے آپ ریلیٹڈ بات کریں تو ان کا ایک مثبت رول ہے, سعودی عربیہ سے مثبت رول ہے, دبئی سے ہے, قطر سے ہے, امریکہ سے ہے, ڈپلومیسی ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ٹرمپ جب آئے گا تو کھیسے نکل کے یہاں آ جائے گا. وہ فورن ڈپلومیسی بھی فیلڈ مارشل نے کی, میں نے قبل از وقت بتائی, وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب اگر آپ نے ایسی کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے ورلڈ آرڈر پہ, ریجن کے اوپر, خطے کے اوپر, تو آپ یہ شاید ڈیبیٹ کر سکیں گے جب مڈ ٹرم آئے گا امریکہ کا الیکشن. کل کرکٹ کا میچ ہے پاکستان اور بھارت کے خلاف. پاکستان نے بائیکاٹ کیا, پھر اپنا لوہا بھی منوایا اور ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کو راضی بھی کروایا ICC کے ہاتھوں. آپ کو یہ سب کیسے لگا؟ آپ کے حساب سے اس کے پیچھے کون ہے, اس حکمت عملی کے پیچھے؟ ہماری ریاست ہے, ہماری حکومت ہے, ہمارا سارا آپ سسٹم نے ہے. پہلے ان کو جنگ میں ناک رگڑوائی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ جب اپنے اس ہوش و حواس میں آئے ناک رگڑا, تو ہم نے کرکٹ کی ڈپلومیسی میں ان کو 2-3 تھپڑ پہلے مارے اچھی طرح, پھر بٹھایا, پھر جھکایا, پھر لٹایا, اور پھر ہم آگے بڑھ گئے. اب ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جس طرح ہمارے فوجیں کام کرتی ہیں, جس جنون سے وہ جنگ جیتتی ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے کرکٹرز جو ہیں وہ اس جنون کا کچھ ہمیں دکھائیں اور کامیابی پاکستان کے لیے بٹور کے آئیں اس میچ کے اندر. لیکن کھیل ایک ہار جیت کا کھیل ہے, اس کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ پلیئرس کے اوپر ایک تھوڑی سی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر وہ اور مزید کوشش کر لیں اور ہمیں وہ ہار دے دیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, لیکن لیٹ کے نہ آنا, ہارنا تو عزت سے ہارنا, کوشش کریں جیتنے کی. بائیکاٹ ہم نے کیا بنگلہ دیش کی وجہ سے کہ بنگلہ دیش کے کنسرن اپریشیٹ نہیں کیے گئے, ایڈریس نہیں کیے گئے. یہ جو پاکستان نے بنگلہ دیش کے لیے کیا, کبھی اسی طرح کا پاکستان نے شری لنکا کے لیے بھی کیا تھا. 96 میں وہاں کچھ ٹیمیں نہیں گئی تھیں, پاکستان چلا گیا تھا. یہ بنگلہ دیش کو یاد رہے گا یہ سارا کچھ. دیکھیں جی, پھر پریشر کس کا چلا؟ آپ کہتے ہیں نا ہم پریشر میں آتے ہیں, پریشر تو پھر پاکستان کا چلا. ہاں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں سمجھتا یہ ہوں جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, بنگلہ دیش کی جو عوام ہے ان کا دل اب پاکستان کے اس اقدام کے ساتھ دھڑک رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ بھی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. باقی جن زی نے حکومت الٹا دی آ تو نہیں سکے, جن زی یا جو بھی ہیں وہ, ٹھیک ہے. سو پولیٹیشینز آر ریلیونٹ فار می. قوم کا دل بنگلہ دیش کی ہمارے ساتھ دھڑک رہا ہے, نہیں دھڑک رہا, ان کو پتہ ہے ایک طاقتور تگڑی ملک کھڑا ہوا, ان کی چیز منوائی اور آگے بڑھے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی احسان فراموشی کسی سٹیج پہ بھی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھا آپٹک بھی تھا, ایک اچھا مارکا بھی تھا, اسپیشلی کیونکہ انڈیا کے ساتھ ہوا تو اس کی خوشی بھی ڈبل ہے.